ابن محمد ایوب کہاں ہے؟ وہ آ جائیں. ہم چاہیں گے کہ محترم سید صبغت اللہ عرف ڈبو خان صاحب جو سیکریٹری ہیں مدرسہ حاضہ کے، میں چاہوں گا کہ ان کے ہاتھ سے یہ سند الحفظ القرآن محمد فیضان عالم ابن محمد ایوب کو دیا جائے. دیکھیے آپ کے سامنے سیکریٹری مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ کے دست مبارک سے دیا جا رہا ہے. اچھا محمد نسیم صاحب، نسیم ابن محمد قسمت، وہ آ جائیں. ہم چاہیں گے کہ اس مدرسہ کے فعال متحرک محنت کش ممبر، جن سے میری مراد محترم عالی مرتبت اویس کریم صاحب، وہ بھی تشریف لائیں. ان کے مبارک ہاتھوں سے ہے نا یہ محمد نسیم کو سند الحفظ القرآن دیا جائے. رضی احمد آ جائیں. اویس کریم صاحب کے ہاتھوں سے محمد نسیم صاحب. اس کے بعد پروگرام بس ختم ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ. سرکار پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور علامہ الحاج سید شمس اللہ جان المعروف بابو حضور کی تقریر کے بعد پروگرام کا اختتام پذیر ہونا. جی اب یہ محمد نسیم ابن قسمت جو اویس کریم صاحب جو ہمارے ممبر ہیں اس مدرسہ کے بڑے متحرک ممبر ہیں الحمدللہ. رضی احمد صاحب ابن عبد المجید صاحب. میں چاہوں گا کہ عالی مرتبت محترم بھائی جاوید انور صاحب آپ یہاں تشریف لے آئیں. یہ بھی ممبر ہیں اس مدرسہ کے. اور اس کے بعد رضی احمد ابن عبد المجید صاحب کیا ہوا جو آ جائیں سر. یہ جاوید انور صاحب کے ہاتھوں سے جو ہے یہ سند الحفظ القرآن دیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے جاوید انور صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو دعا سے بھی نوازیں. رضی احمد ابن عبد المجید. اس مدرسہ کے ممبر محترم بھائی کاظم خان صاحب. کاظم خان صاحب آپ یہاں تشریف لے آئیں. ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اپنے ہاتھوں سے. رضی احمد کہاں؟ قیصر رضا ابن اکبر علی. قیصر رضا آ جائیں. اس کے بعد سعد اللہ ابن محمد نعیم الدین. سعد اللہ ابن محمد نعیم الدین وہ آگے آ جائیں. میں چاہوں گا کہ سند حفظ القرآن ہمارے یونین کے سیکریٹری مولانا شہاب الدین رحمانی صاحب جو ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں، سعد اللہ ابن محمد نعیم الدین کو اپنے ہاتھوں سے نواز دیں. اس کے بعد آگے کا پروگرام شروع ہوگا. یہ ہمارے جنرل سیکریٹری ایسوسیشن ماشاءاللہ. اب ہم چاہیں گے کہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، حضرت یہاں روبرو ہیں. اس کے بعد آنے والے جتنے بھی مؤخر حضرات ہیں ان کے دست مبارک سے بچوں کو سند الحفظ القرآن حافظ پرنسپل مولانا اشرف رضا صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے آپ بچوں کو جو ہے بقیہ بچوں کو اپنے دست مبارک سے حفظ القرآن عطا کر دیں گے. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اراکین کی جانب سے ہے نا وہ دوغرہ پیش کیا جائے گا. ہم چاہیں گے تمام بچوں کو ہے نا تو ہم آواز دیں گے سب سے پہلے اس مدرسہ حاضہ کے سیکریٹری صاحب. اور یہ بچہ جو عبد المجید ہے ابن محمد رضوان اللہ. اچھا یہ اعلان دیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت اس 24 نمبر کے وارڈ پارشد ہیں خلیق الزما عرف پپو صاحب سردار، ان کی جانب سے یہ مونٹر پیش کیا جائے گا. جتنے بھی حفاظ اکرام ہیں 19 بچے کو وہ اپنی جانب سے بچوں کو مونٹر پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ہم چاہیں گے کہ ایک کے بعد ایک پیش کر دیا جائے. تو ہم چاہیں گے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پہلا توغرہ جناب پپو ہی صاحب اپنے ہاتھ سے آ جائیں اور تمام بچوں کو آپ پیش کر دیں تاکہ یہ یادگار رہے کہ میں مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ میں زیر تعلیم رہا، وہاں سے میں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا، تو وہاں سے وہاں کے مشفق لوگوں نے ہمیں بہت ساری تحفوں سے نوازا.
جو تحفہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ خلیق الزمان صاحب تشریف لے آئیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آگے کے پروگرام کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھانا بھی ہے. ہم ادب کے ساتھ گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لے آئیں. عبد الماجد ابن محمد رضوان اللہ، پھر آپ یہاں سامنے تشریف لے آئیں. آپ ایک بات یہاں سے دیکھ لیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلیق الزمان صاحب یہاں. جی جی. اور انہوں نے جو ہے تمام حفاظ اکرام کی جانب تو پیش کیا ہی ہے خلیق الزمان صاحب نے. مدرسہ اراکین میں جتنے سدس ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں ہمارے، تمام کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور مدرسہ حاضہ کے اساتذہ اکرام کو بھی پیش کیا ہے. میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا اعلان، الجامعۃ الواجدیہ سے بھی کتابیں آئی ہیں جو حفاظ اکرام کو پیش کیا جا رہا ہے. ہم چاہیں گے مولانا رہبر راہ شریعت حضور علامہ الحاج سید شمس اللہ جان المعروف بابو حضور کو آپ کتاب پیش کریں. مفتی فیضان الرحمان صاحب. یہ الجامعۃ الواجدیہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ بیٹھ جائیں. اب اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس جامعہ کے پرنسپل حضرت علامہ جناب مولانا حافظ و قاری سید اشرف رضا قادری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئے، ہدیہ تشکر پیش کریں. اس کے بعد تقاریر سب تمام اساتذہ کا، تمام ممبران، تمام اراکین کا آپ نے پیش کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضور، آپ حضرات اپنے ماتھے کے نگاہوں سے سیدی سرکار کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں. میں بس مختصر وقت لے کر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. یہ منظر جو آپ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہے، جن حفاظ کرام نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے سینے میں قرآن کو بسایا، اس میں ہم اپنے تمام اساتذہ کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ادارہ کے سیکریٹری سید محمد صبغت اللہ اور تمام اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے سیکریٹری صاحب کی ایک بات یاد آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ جب یہ تیاریاں چل رہی تھی تو ان کا ایک جملہ تھا جو مجھے بہت پسند آیا، دل کو چھو گیا. انہوں نے کہا کہ جب لوگ بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور یہ تو وہ کلام اللہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل کیا تھا، کفر میں ہلچل مچ گیا. کفر نے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا. اس طرح کے جملے تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں. تو رب نے بھی چیلنج کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں تو قرآن جیسی ایک بات لائے. ناک رگڑ کر مر گئے لیکن نہ لا سکیا، صبح قیامت تک نہیں لا سکتے ہیں. اس قرآن مقدس کو ان حفاظ کرام نے اپنے سینے میں بسایا ہے، اور حضور کے آل رسول کے دست مبارک سے ان کے سروں پہ تاج رکھا گیا ہے. تو میں یقین سے کہتا ہوں میرا یہ بچہ اس ادارے سے جائے گا تو اپنے معاشرے میں انقلاب پیدا کرے گا. جو بھٹکے ہوں گے ہدایت سے انہیں ہدایت کے راستے پر لائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، اور ہم سب کے اوپر تادیر حضور سرکار کا سایہ قائم رہے. اور میں آپ لوگوں کا تمام مجلس منتظمہ کی جانب سے، تمام اساتذہ کرام کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شعر کے ساتھ زندہ نبی کی زندہ ہے یہ شان دیکھیے،
زندہ نبی کی زندہ ہے یہ شان دیکھیے، سج دھج کر بیٹھے حافظ قرآن دیکھیے، سج دھج کر بیٹھے حافظ قرآن دیکھیے۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ حضور سیدی سرکار کو عریضہ پیش کروں گا کہ 10 منٹ کے لیے اپنا قیمتی وقت ایک اعلان اور سماعت فرما لیں جو میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا۔ یہ اعجازی شعر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارڈ نمبر 24 کے پارشد نے پیش کیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ خلیق الزمان صاحب اپنے ہاتھوں سے ہمارے موجودہ جو کمیٹی کے سیکریٹری ہیں محترم سید صبغت اللہ عرف ڈبو خان صاحب کو یہ پیش کریں۔ آپ سیکریٹری صاحب تشریف لائیں۔ آئیے آپ خلیق الزمان صاحب یہاں تشریف لائیں۔ یہ 24 نمبر وارڈ کے پارشد ہیں خلیق الزمان عرف پپو سردار صاحب جو اپنے ہاتھوں سے ہمارے سیکریٹری صاحب کو یہ اعزازی شعر دے رہے ہیں۔ آپ تمام سامعین کرام سر کی ماتھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اساتذہ کے لیے بھی حفاظ اکرام کے لیے۔ اور یہ اعزازی شعر دوسرا ہے مولانا خالد رضا صاحب جو صدر ہیں اس مدرسہ حاضہ کے۔ ہم چاہیں گے آپ تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے پیش کر دیں محترم مولانا خالد رضا صاحب کو، جس میں مدرسہ کا نام لکھا گیا ہے حفظ قرآن کی تکمیل پر اعجازی شعر۔ یہ پارشد صاحب کی طرف سے ہمارے محترم سیکریٹری صاحب کو صدر صاحب کو پیش کیا گیا۔ اور یہ تیسرا ہے اعجازی شعر یہاں موجودہ پرنسپل مدرسہ حمیدیہ کے حضرت مولانا ریحان الرسول صاحب کو جو خلیق الزمان صاحب پیش کریں گے۔ یہ دیکھیے مولانا پرنسپل صاحب، اور انہوں نے تمام اساتذہ کے لیے بھی رکھا ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے اس لیے تمام اساتذہ کو پیش کر دیا جائے گا۔ اب ہم چاہیں گے کہ یہ تقریبات ختم ہو، حضرت کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مختصر تقریر پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ حضرت علامہ جناب مولانا مفتی فیضان الرحمان سبحانی صاحب قاضی کمشنری دربھنگہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میں تشریف لائیں۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، تمامی حضرت بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ تمامی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہا 19، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آج ہم اور آپ ایک تاریخ ساز کانفرنس میں حاضر ہیں جس کی سرپرستی حضرت شمس ولایت حضور سیدی و سندی حضرت علامہ الحاج الشاہ شمس اللہ جان صاحب قبلہ المعروف بابو حضور مد ظلہ النورانی فرما رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ خوشبختی ہے کہ مدرسہ حمیدیہ کے اندر ہم سب ایسے روح پرور اجلاس کو
माथों की निगाहों से देख रहे हैं, ये मौका इस मदरसा हमीदिया के क़याम से लेकर अब तक न जाने कितने बार मैसर हुआ होगा, कितने बार लोगों ने अपनी निगाहों से देखा होगा, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त के मुताबिक ऐसा नहीं नज़र आता कि ऐसी कोई महफिल हुई हो, ऐसा कोई जलसे दस्तार हुआ हो जिसके अंदर 19 हुफ़ाज़े किराम बैक वक्त यहाँ से फारिग़ तहसील हो रहे हैं। 19 हुफ़ाज़े किराम यहाँ से फारिग़ तहसील हो रहे हैं, यहाँ से सर्टिफिकेट ले रहे हैं, मेरी याददाश्त में नहीं। हालांकि मेरी याददाश्त बहुत कम की है, लेकिन अपने वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा हुज़ूर अमीन शरीयत मुफ्ती अब्दुल वाजिद क़ादरी नय्यर रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी याददाश्त को मैं देखता हूँ, तो उनकी याददाश्त में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता कि 19 हुफ़ाज़े किराम कुरान शरीफ के हाफिज़ वो बैक वक्त एक ही जलसे में फरागत पा रहे हैं। ये वो मदरसा है, ये वो दारुल उलूम है जिसकी एक तारीख़ी हैसियत है, जिसकी तारीख़ी हैसियत को हम और आपने भुला दिया है। ये वो मदरसा है, ये वो इल्मी दरसगाह है कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे उलमा अकाबिर यहाँ से गुजरे हैं जिन्होंने मसलक अहले सुन्नत का झंडा पूरी दुनिया में लहराया है। हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान के वक्त भी जो यहाँ के असातिज़े किराम थे, जो यहाँ के उलमाए किराम थे, उन सब के इल्मी पैमाने को नापने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं नाप नहीं हुआ करता था, कहीं नपना नहीं मिलता था उसका। इतने बड़े बड़े आलिम और उलमा की ये दरसगाह रही है। मुझे बखूबी याद है कि हज़रत बाबू हुजूर के वालिद गिरामी हुजूर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे भी ये फरमाया था कि ये वो मदरसा है, मदरसा हमीदिया, कि जहाँ मैंने भी तालीम हासिल की। ये ऐसा वैसा मदरसा नहीं है, बस इसकी अहमियत को हमने और आपने भुला दिया, हमने इसकी अजमत को भुला दिया है। ये मदरसा वो है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मिसाली इदारे का नाम आता बिहार के अंदर, तो दारुल उलूम अल मशरिकिया हमीदिया हुआ करता। ये मरकजी दरसगाह में इसकी शमूलियत है, लेकिन हमने और आपने अदम तवज्जुही की बुनियाद पर इसको बहुत पीछे छोड़ दिया। ये तो मुबारकबाद है, मुबारकबादी है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने इसकी अजमत रफ्ता को वापस लाया और फिर ऐसे माहौल को कायम करने की कोशिश की कि आज ये दिन हम सबको देखना मैसर हो रहा है कि ऐसी महफिल में 19 हुफ़ाज़े किराम की दस्तार हो गई। 19 ये 19 क्या है? 19 की तादाद क्यों आखिर मुख्तस मैंने किया? आपको हैरत होगी कि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है वो अज़मत कुरान के मुताबिक की है, और उसका तर्जुमा ही यही है कि उन पर 19 दारोगा मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने फरमाया अलैहा 19 उलमाए किराम मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि 19 का मतलब क्या है। 19 का मतलब है 19। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को एक निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म फरमाया है, और उस इंतज़ाम के अंदर 19 की तादाद को ऐसा मुस्तहकम फरमाया कि कुरान शरीफ के अंदर इस तादाद का जिक्र फरमाते हुए ये आयत नाजिल फरमाई अलैहा 19 कि उन पर 19 दारोगे मुकर्रर फरमाया। ये दारोगे क्या है? ये 19 की तादाद क्या है? ये 19
19 की तादाद, अगर आप कुरान की अजमतों को ढूंढना चाहें तो आप देखिए, आप हर सूरत के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। हर सूरत के अंदर जिसकी इब्तिदा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है, और उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफी आदाद को देखिए कि कितने हुरूफ हैं उसके अंदर, तो वो 19 आए। आप अभी गिन लीजिए कि वो हुरूफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जितने हुरूफ हैं वो 19 हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ की पहली आयत, पहली सूरत के 5वीं आयतों का नुज़ूल फरमाया, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो। जो पढ़ने वाली आयत नाजिल फरमाई और पहली आयत नाजिल फरमाई, 5 आयतें नाजिल फरमाई, वो 5 आयतों के अल्फाज को आप देखिए, वो 5 आयतों के जो अल्फाज का मजमुआ है वो भी 19 हैं। आपने कभी इसको गौर किया? ये है अजमत कुरान, ये है अजमत कुरान। ये नहीं कि हम सब सिर्फ यहाँ पर हाजिर हो जाएं और खुशी मना लें, नहीं। अजमत कुरान ये है कि आप हर एक बारीकी को देखें, हर बिस्मिल्लाह की तादाद को देखें, 19 है। वो हुरूफ, वो जो अल्फाज जो कुरान शरीफ की पहली आयतों की हैं वो 19 हैं। और सूरह नास से लेकर सूरह इक़रा तक जितनी सूरतें हैं वो भी 19 हैं। आपको कितने मोजज़ात कुरान बताऊं? मोजज़ात कुरान तो इतने हैं कि आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन मोजज़ात कुरान खत्म नहीं हो सकते। तो ये है अजमत कुरान। आपने इस अजमत कुरान को खत्म कर डाला है, आपने इसकी अजमतों को पामाल कर दिया है। कैसे? आप देख रहे हैं माहौल, हालत हाजरा को देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को और कुरान को, इसको ख़त्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। यहाँ आज 19 हाफिज़ कुरान यहाँ पर आपके सामने जलवागर हैं, जिनकी दस्तार में हम सब हाजिर हैं। और दूसरी जानिब इस ऐसे ही मदरसे जहाँ से हाफिज़ कुरान निकल रहे हैं, जहाँ से आलिम कुरान निकल रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ कई घंटे अदालतों के अंदर बहसें हो रही हैं। ये आखिर उनकी जुर्रत कैसे हुई? ये उनकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी ये औकात कहाँ से आई? तो समझ में आता है कि उसकी असल वजह हम हैं, हम सब हैं उसकी असल वजह। न हम सब नमाज से अपनी वाबस्तगी रखते हैं, न कुरान शरीफ से अपनी वाबस्तगी रखते हैं, और न ही अहले बैत नबी की मोहब्बत के साथ अपनी वाबस्तगी रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? तरक्तु फीकुमुस सक़लैन, मैंने तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे दरमियान मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान तुम्हारे पास 2 चीजें, अहम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। क्या है वो 2 चीजें? एक है अल कुरान, कुरान शरीफ, जिसकी अजमत को आप दुनिया भर में देख लें कि इसकी अजमत, इससे ज्यादा बड़ी अजमत वाली किताब कोई भी नहीं। और दूसरी चीज है अहले बैत नबी, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर इन दोनों को हम सब मजबूती के साथ थाम कर रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हम सबके बाल को बेका नहीं कर सकती। तो ऐ मुसलमानों, आज के दिन, इस जलसे दस्तार के दिन ये पैगाम लेकर जाएं कि हम सब कुरान को नहीं छोड़ सकते, कुरान की पाबंदी करेंगे और आले रसूल की पाबंदी करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे और उनकी इज्जत व अज़मत